السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آپ سب حضرات سے بس ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ ذرا بس بتا دیجئے کہ آواز اس ٹائم کلیئر ہے، سارے سگنلز محفوظ ہیں اور ایک دم کلیئر آواز ہے تو کوئی چیٹ باکس میں لکھ دیں، پھر ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اور آج جو سورہ مبارک آغاز کی جا رہی ہے یہ 22ویں صورت ہے قرآن مجید کی، سورہ حج، اور یہ اس گروپ کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ اس کے آگے آپ چل کے دیکھیں گے جیسے ہی یہ سورہ مبارک ختم ہوگی تو پھر سورہ مومنون آ جائے گی اور وہیں سے یہ 18واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں، اور جس طرح میں آپ لوگوں کو سورہ یونس کے آغاز سے ہی بتا چکا تھا کہ اب جو گروپ چل رہا ہے وہ مکیات کا دور ہے۔ مکی صورتیں جو ہیں ان کا اب یوں سمجھیے ہم غور و فکر کر رہے ہیں ان پر، لیکن یہ صورت آپ لوگ اپنے قرآن مجید جو آپ لوگوں نے کھولے ہوئے ہوں گے اس میں مدنی نظر آ رہی ہوگی یہ صورت۔ اچھا، اس میں ایک اختلاف ہے، کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ یہ صورت ہے تو مدنی، لیکن کچھ علماء کا خیال یہ ہے یہ دونوں مکس ہیں، اجتماعی ہے، مکی بھی اور مدنی بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کے دور کی آخر والی صورت ہے۔ یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو اسی سفر کے دوران اس سورہ مبارک کی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، لہٰذا یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ یہ مدنی صورت ہے یا مکی ہے، لیکن اگر اس کو کل کے زمرے میں دیکھیں تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لکھا ہوا تو بظاہر مدنی ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اثر نو کچھ آیات جو ہیں وہ آخر وقتوں میں آئی ہیں، یعنی ہجرت کے سفر کے دوران۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اس صورت مبارک کی سورہ بقرہ سے بڑی ایک گہری مشابہت ہے، اور آپ پڑھتے ہوئے دورہ ترجمہ قرآن میں یہ نوٹ بھی کریں گے کہ جگہ جگہ ایسے مضمون آئے ہیں جن کی نشاندہی آلریڈی سورہ بقرہ میں ہم جون کے مہینے میں پڑھ چکے ہیں، جیسے شہادت علی الناس کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو گواہ بنائے، امت مسلمہ کو گواہ بنائے تمام لوگوں پر، تمام نوع انسانی میں، وہ اس سورہ مبارک کے بھی آخر میں ہے اور ہم لوگ وہاں پہ بھی پڑھ چکے تھے۔ اسی طریقے سے جہاد کی کچھ آیات وہ بھی آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے جو منافقانہ ایک انداز ہوتا ہے اور جو طور طریقہ تھا سارے کے سارے اہل ایمان کے ساتھ، جو وہ ظاہر بات ہے وہ لوگ بھی رہتے تھے، اگر ان کو لیبل کیا جائے تو وہ تھے تو مسلمان ہی، لیکن مسلمان کے زمرے میں وہ آستین کے سانپ تھے، منافق تھے، جو کہ صحابیوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو چالیں ہوتی تھیں، ظاہر بات ہے جو پلاننگز ہوتی تھیں وہ جا کے کفار کو بتاتے تھے۔ تو اس میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ گہری مناسبت آپ کو نظر آئے گی آج کی صورت میں سورہ بقرہ سے۔ تو بس میرے خیال سے اتنا کافی، اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی معصیت اور سرکشی سے بچو۔
کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کے دن کا زلزلہ ایک بہت بھاری شے ہوگا، ایک بہت بھاری چیز ہوگی، بہت زبردست پیمانے پہ تباہی ہوگی اس دن۔ اور یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ جو پچھلی سورہ ختم ہوئی تھی، فضاء اکبر کا جو تذکرہ آیا تھا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، آیت نمبر 103 سورہ انبیاء کی، کہ وہ جو بڑی گھبراہٹ آنے والی ہے، یعنی نفخہ ثانیہ جو ہوگا، کہ جس دن یہ ساری کے ساری جو کشش ثقل ہے اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی اور سارے کرے آپس میں ٹکرائیں گے، وجمع الشمس والقمر جیسا معاملہ ہوگا کہ سورج اور چاند دھسا دیے جائیں گے۔ تو یہ جو توڑ پھوڑ ہوگی اور یہ جو بہت ایک بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ ایک زلزلہ آئے گا، یہ ہے بیسیکلی فضاء اکبر، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان اور تمام مومنین مومنات کو محفوظ کر کے اس سے قبل ہی ایک چین بھری نیند کے ذریعے ان کی موت واقع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی روحیں اطمینان سے قبض کر لے گا، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی ساری کی ساری صراحتاً احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس فضاء اکبر سے ہی اب یہ سورہ آغاز ہو گئی ہے۔ اور یہاں آپ ایک اور بات نوٹ کریں گے کہ یہاں لفظ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو عین ممکن یہ غالب گمان ہو سکتا ہے کہ یہ فضاء اکبر میں اہل ایمان لوگ انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ بھر بھی ایمان جس کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس بڑی قیامت سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن جنرل کانسیپٹ تو یہی ہے کہ اب اس میں یہ بھی علم ہمارے پاس نہیں ہے کہ رائی کے برابر کے وزن کا بھی ہمارے پاس کوئی اعمال ایسے ہیں یا نہیں ہے، لیکن جنرل کانسیپٹ تو یہی ہے کہ یہاں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اب لوگوں میں وہ بھی آ جائیں گے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، اور لوگوں کے دلوں میں ظاہر بات ہے ایمان نہیں ہوگا، جو پیور کافر ہوں گے ان پر تو بالخصوص یہ قیامت پورے شد و مد کے ساتھ دفتن ظاہر ہوگی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور یہاں دیکھیں چند مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایڈریس کر کے بتاتے ہیں، اس کا مطلب بہت بڑی باتیں ہیں یہ، کسی یہاں پہ فرقے سے تعبیر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ اے لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی معصیت سے بچو، اس کے حکم کی فرما برداری کرو، کیونکہ ان زلزلۃ الساعہ، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت شیء عظیم، بہت بھاری شے ہوگا۔ اور دیکھیں اس کا عالم کیا ہوگا، وہ واقعہ کیا ہوگا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ تو اے مخاطب، جب تم اس کو دیکھو گے، اس زلزلے کو دیکھو گے، تو اس روز واقعہ یہ ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ماں کی ایک ممتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور اس سے بالخصوص اوپر آ جائیں تو انسانی طبقات میں چونکہ خود شعوری بھی ہے انسانوں میں، تو اس اعتبار سے جو مامتا ہے، ماں کی محبت اور شفقت اور رحم دلی ہے، وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان دینے تک کو تیار ہو جاتی ہے، اپنے بچے پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور دہشت کا عالم تو یہ ہوگا کہ اے انسانوں تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں سے ہیں، ان کے سکرات جو ہیں وہ ایک دم بد حواس ہو کے وہ گھوم رہے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ سدھ پڑے ہوئے ہیں، بے سدھ نظر آئیں گے، ایک دم ایسی طاری ہوگی ان پر کیفیت۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب اس دن بڑا شدید ہوگا، بہت سخت تباہی آئے گی۔ یہ سب معاملات ہونے والے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک سخت گھڑی آنے والی ہے جسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالح مومنین بندوں مومنات کو محفوظ کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ان صالح مومنین مومنات میں، اور اللہ تعالیٰ اس قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے، کیونکہ وہ عام نگاہ دیکھ نہیں پائے گی، ظاہر بات ہے آسمان میں شگاف، یہ پورے کے پورے جو ثابت پہاڑ ہیں وہ ایک دم ریزہ ریزہ دھماکے کے ساتھ پھٹ جانا، اور وسیع پیمانے پہ ایک عظیم الشان زلزلہ، یہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو واقعہ تو یہی ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل بات یہ ہے کہ تیرے رب کی پکڑ اس دن بہت شدید ہوگی، سخت ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اس علم کے بارے میں، یعنی یہ قرآن مجید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ، ایسے لوگ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو کہ ان باروں میں جھگڑتے ہیں، اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔
فی اللہ بغیر علم، لیکن ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو تو سر تسلیم خم کر کے قبول کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے جھگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، ذات خداوندی میں طرح طرح کے شک و شبہات نکال رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہر سرکش شیاطین کے پیچھے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور آج یہ پیروی پوری کی پوری انسانوں کو نظر آتی ہے۔ ان کا عمل ایک طرف یہ ہے کہ خود عالم دین بن کے گھوم رہے ہیں، اور ان کا عمل دیکھیں تو شیطانی ایجنٹس اور مغرب کی پیروکاری کر رہے ہیں۔ ان کا کلچر اڈاپٹ کرنے کے لیے جگہ جگہ وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ اللہ نے اصل تمدن، اصل جو تہذیب ہے وہ تو اسلام میں رکھی ہے، لیکن یہ لوگ ان کا کلچر اڈاپٹ کرنے کے لیے جن کے ہاں خود خوار ہو رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں، حالانکہ ان کے ہاں خود دیکھیں کلچر جو ہے، تہذیب، تمدن تو فل برباد ہو گئی ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں بھی جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ غلط ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن، قرآن از ٹو ریجڈ فار دی رائٹس آف وومن، معاذ اللہ، ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بولا گیا ہے کہ ہمارا ایسا کلچر ہونا چاہیے جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر دے، معاذ اللہ۔ تو ان کے ظاہر بات ہے، ایک رائے ہے ان کی، اور اس طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ ایک خاص وقت اور قوم کے لیے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں یہ، معاذ اللہ۔ اس میں کافی دانشمند لوگ بھی شامل حال ہیں جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں افسوس کے ساتھ۔ اور ہر سرکش شیاطین کی وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر سرکش شیاطین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولی، جس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اس سے دوستی اختیار کرے گا فانہ یضلہ، تو وہ تو اس کو گمراہ کر دے گا، ہلاکت کے کنارے تک پہنچا کے رہے گا۔ اور وہ ہلاکت کا گڑھ کیا ہے؟ وَیہدیہ الی عذاب السعیر، وہ اس کو اگر ہدایت دے گا بھی تو اس راستے کی طرف جہاں عذاب سعیر ہے، سخت ترین جلا دینے والا عذاب ہے، وہاں لا کے اس کو کھڑا کر دے گا شیطان۔ اللہ نے تم کو ایک تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت جو سکھائی ہے وہ دین اسلام میں ہے، ان کی طرف نہیں ہے۔ ان کے اندر خود کلچر برباد ہو چکا ہے، وہ تمہیں کیا سکھائیں گے؟ یا ایھا الناس، اب دیکھیں پھر یہاں پہ دوبارہ الفاظ آئے لوگوں کا، یعنی بہت وسیع پیمانے پہ اللہ تعالیٰ ابھی انسانوں کو ایک آگاہی دے رہا ہے کہ اب بھی آنکھ کھول لو، ابھی بھی وقت ہے۔ یعنی پڑھتے پڑھتے دیکھیں ہم لوگ، اب 17واں پارہ بھی انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، تو ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کندھوں سے ہلا کے ایک ایک بندوں کو کہہ رہا ہے کہ ابھی آنکھیں کھولو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے کہ کیسے میں دوبارہ پیدا کر دوں گا، کیسے اللہ دوبارہ اٹھا لے گا، تم کو اشکال پیدا ہوتا ہے نا، ان کنتم فی ریب، کہ اگر تمہیں شک ہے من البعث، بعث بعد الموت میں، تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک ایگزامپل سکھاتا ہوں، ایک مثال سے تمہاری عقل میں بات سمجھ آئے گی۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو اے انسانوں، ہم نے پہلے تو تم کو پیدا کیا مٹی سے، یعنی مٹی کے بعد ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور اس کے بعد پیدا کر دیا تم کو نطفے سے، یعنی جو مٹی ہے وہی اصل میں نطفہ بننے کی شکل وجود اختیار کر رہی ہے۔ باپ کے جسم میں بھی اگر نطفہ ہے، ماں کے جسم میں بھی اگر وہ سیلز ہیں، تو وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ غذا تو مٹی سے آ رہی ہے۔ جو منرلز ہے، گوشت بھی اگر کھایا ہے تو وہ بکری سے ہی آ رہا ہے، بکری غذا کہاں سے لے رہی ہے؟ مٹی سے ہی لے رہی ہے۔ تو تمہاری جو ابتدا ہوئی ہے، تمہارا جو اصل سورس ہے وہ تو یہ مٹی ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا، اسی مٹی میں تمہیں واپس لے جائیں گے، گھل مل کر تم ختم ہو جاؤ گے، اور اسی مٹی سے تمہارا اعادہ بھی کر دیں گے، دوبارہ تمہیں اس مٹی سے، قبریں شق ہوں گی روز قیامت اور تم اٹھ جاؤ گے۔ تو ابتدا تو تمہاری مٹی سے تھی۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلے تو مٹی سے بنے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس میں نطفہ آ گیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر اس کے بعد ایک علقہ جیسی تمہاری شکل ہو گئی۔ عام طور پر یہاں ترجمہ اگر آپ لوگ اپنے بھی قرآن مجید میں دیکھیں تو آپ لوگ کو لفظ نظر آئے گا، علقہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے جمع ہوا خون، جو کہ ایک دم غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ عین، لام اور قاف کا تو دور دور تک خون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے تو لفظ متعلق بنا ہے، تعلق بنا ہے، معلق بنا ہے، اس میں بہت دور دور تک کوئی، حالانکہ اس میں سمجھا کیا گیا ہے اصل میں، یہاں یہ ترجمہ کیوں کیا گیا خون کے لوتھڑے، اس کی وجہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں جب کسی عورت کا حمل ضائع ہوتا تھا، 7 مہینے 8 مہینے، تو نکلتا کیا تھا؟ جمع ہوا خون۔ وہ جو ریٹینڈ پروڈکٹس آف کنسیپشن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ خون کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کلیجی جیسے۔ اگر آپ سارے حضرات ڈاکٹر ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے معلقہ؟ اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ اگلی ہی سورت کے پہلے رکوع میں۔ یعنی وہی نطفہ جو بیج بن کے رحم مادر میں گیا ہے، وہ اپنی جگہ سے پھڑک کر باہر نکلتا ہے، اور علقہ معلق ہو جاتا ہے وہ اس یوٹرائن کیویٹی میں، باہر نکل کے لٹکنے لگتا ہے۔ یہ ہے علق، یعنی وہ ابتدائی شے جس سے جنین، انسانی جنین ہوتے ہوئے گزرتا ہے۔ ثم من مضغہ،
پھر اس سے ہم بوٹی بنا دیتے ہیں. یعنی ایک وقت آتا ہے لوتھڑے جیسی تمہاری شکل ہو جاتی ہے. مخلقۃ و غیر مخلقہ، جس میں پہلے نشان نہیں ہوتے ہیں پھر نشان آنا شروع ہو جاتے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ یہاں سے اپر لم کی ایک بڈ نکلتی ہے، پھر لوور لم کی ایک بڈ نکلتی ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے ہاتھ بنے گا، یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ اسپائن کے شیڈوز ہیں، یہاں سے ٹانگیں وجود میں آئیں گی. یہ سب تم دیکھتے ہو. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کھول کے رکھ دیں. یعنی یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سٹیجز جس طریقے سے ایمبریولوجی کی آئی ہیں، پروفیسر کیتھل مور KLM جن کی نام کی ایک بک ہے بڑی خوبصورت ایمبریولوجی کی، ان کا قول یہ ہے کہ وہ حیران ہو گیا اس قرآن مجید کی ان سٹیجز کو پڑھ کر، کہ ہم حیرت میں ہیں کہ ان تمام سٹیجز کو قرآن مجید نے آج سے 1450 سال پہلے کیسے بتایا. اور یہ ایگزیکٹ وہی سٹیجز ہیں جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے. ان سے زیادہ تفسیر، ان سے زیادہ صحیح تعبیر ان کی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ سٹیجز ہیں جن کو اللہ تعالی ہمارا خالق پہلے ہی بتا رہے. مخلقۃ و غیر مخلقۃ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت واضح کر دیں، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم پال رہے ہیں تمہیں اس ماں کے اندر، پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم مادر میں جس اندازے سے جب چاہیں، جو چاہیں ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں. جس کا اندازہ ہم لکھ دیتے ہیں، کسی کو 7 مہینے میں نکال لیتے ہیں، کسی کو 9 مہینے، کوئی 9 مہینے کے بھی آگے چلے جاتے ہیں، پوسٹم میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو ٹھہرا ہوا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. الٹرا ساؤنڈ میں تو صرف یہ پتہ چلتا ہے نا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن وہ کتنا صحیح ہے، کتنا سالم ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا ذہین و فطین ہے، اس کی کیا تقدیر ہے. ماں باپ کے لیے وہ شقی ثابت ہوگا یا سقی ثابت ہوگا، اچھا ثابت ہوگا، برا ثابت ہوگا، یہ سب تو اللہ کو معلوم ہے. ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم مادر میں جو چاہے، جتنا چاہے، ما نشاء، جتنا چاہے ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں اس نطفے کو. الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک، ایک مدت ہوتی ہے، پھر وہ تمہارا رحم مادر کا جو اسٹیجز کا پیریڈ ہے پورا کا پورا 8 مہینے 9 مہینے وہ تم پورا کرتے ہو. پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں وہاں سے. اور ہم جب تم کو نکالتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، اس وقت تو تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتے ہو. وہ بچہ جو کہ صحیح سالم نکال تو لیا ہے، اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنی مطلب غلاظت بھی صاف نہیں کر سکتا، گندگی صاف نہیں کر سکتا، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. حال تو یہ ہے کہ بکری کا بچہ بھی اگر آپ دیکھیں جب وہ رحم مادر سے نکلتا ہے تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تک تھوڑا سا کپ کپاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، ماں کے اس میں آ جاتا ہے سائے میں. لیکن یہ ہے کہ انسان کا بچہ جتنا کمزور، جتنا ضعیف، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا لاچار ایک انسان کا بچہ ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر جوانی بھی آتی ہے، قوت آتی ہے، اختیار آتا ہے، دبدبا آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں تمہارے اندر. وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض تو تم میں سے ایسے بھی ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انسان 20 سال 30 سال 30 40 سال میں چلے جاتا ہے دنیا سے. اور کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ اتنے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کی انتہائی کمزور حالت تک پہنچا دیے جاتے ہیں، انتہائی ضعیفی کی عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں. اور ان کا حال پھر کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے بہت کچھ جاننے کے بعد. بڑھاپا آ گیا، ڈیمنشیا بھی ہو رہا ہے، میموری لاس بھی ہو رہی ہے، ذہنی صلاحیتیں بھی سلب ہو رہی ہیں، اور اوپر سے اضافی شے یہ کہ بچپن جیسی حرکات اور سکنات لوٹ کر آ رہی ہیں. یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا گیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ان والدین کا ہم ان پر کیا احسان جتا سکتے ہیں، اب بس ہم تجھ سے ہی رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں شفقت اور محبت اور لاڈ اور پیار سے پالا ہے، تو اب تو ہی ان کے حالات پر رحم فرما، ان کی پردہ پوشیوں کو، ان کی گناہوں پر پردہ پوشی فرما، ان کی خطاؤں کو، ان کی لرزشوں کو معاف فرما. تو ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اولاد کوئی بدل نہیں دے سکتا ان کی تکالیف کا، ان کے احسانات کا. تو یہ سمجھ لیجئے یہ کیوں یہاں اس لیے بتایا گیا کہ بڑھاپے میں بچے جیسی حرکات آتی ہیں، اگر اولاد ان سے کوپ اپ نہ کرے، اس کو سمجھے ہی نہیں اور یہ سمجھے کہ یہ بچے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اور آج تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ بظاہر پاکستان جیسے ملکوں میں جا کے اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کرا کے آ رہے ہیں لوگ والدین کو. یہ تو حال ہے. تو انسان کو بس بالخصوص اولاد کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں نارمل ہیں، نیچرل فینومنا ہے یہ ڈیمنشیا، میموری لاس. اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارذل العمر کہتے ہیں، بڑھاپے کی انتہائی خلاصت والی حالت، کہ
بہت کچھ جاننے کے بعد ایک دم میموری سلب. اس کو ارذل العمر کہتے ہیں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس حالت پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمانا، اٹھا لینا. بڑا سرخرو بادشاہ اٹھا کرتا تھا، لیکن اب دیکھیں کیا ہو گیا، بڑھاپا آ گیا اور صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں. اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 ایئرز، اس میں وہ دین کا غلبہ کر کے چلے گئے، اور اب وہ مشن ہمارے کاندھوں پر آ چکا ہے. لیکن تم میں سے ارذل العمر لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، ایسا حال ہو جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد، بہت بڑے چودھری تھے تم، بہت بڑے سائنسدان تھے، عالم دین، ڈاکٹر، ساری چیزیں تھیں تمہارے اندر، لیکن تمہاری حالت ہم واپس بچے کی طرح کر دیتے ہیں. اب یہ تو تھا ایک پورا کا پورا انسانی سائیکل. ایک تو نقشہ کھینچ کے دکھا دیا ہے انسانوں، اگر تمہیں شک ہے کہ میں کس طرح پیدا کروں گا دوبارہ، تو تم اپنا سفر دیکھ لو. انسانی زندگی کا مٹی سے واپس مٹی تک ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں. تو جس اللہ کی یہ قدرت ہے، جس اللہ کی یہ خلاقی ہے، روب ہے، دبدبا ہے، صنائی ہے، کہ ساری کائنات کو لے کر چل رہا ہے، تو تمہیں اس کی قدرت میں کوئی شک ہے کہ اللہ کیسے دوبارہ پیدا کر دے گا؟ تو اچھا چلو ایک اور مثال لے لو. اس میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہئی ہاتھ لما توعدون، کہ نہیں ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں. بعض کے ایتھیسٹ آج بول رہے ہیں، اسلام کے مخالفین بول رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ چلو ہم تم کو ایک اور نباتاتی سائیکل سکھا دیتے ہیں، پلانٹ سائیکل سکھا دیتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور انسانوں تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے خشک پڑی ہوئی ہے، کوئی آب و ہوا نہیں ہے، خشک ویران، کہیں زندگی کے آثار نہیں ہیں، کہیں کوئی ہریاول نہیں ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، تو ہم اس میں برساتے ہیں ایک مہ، ایک پانی برساتے ہیں. پانی جب آسمان سے برستا ہے، اہتزت وربت، تو تم دیکھتے ہو کہ زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے، جنبش نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اہتزت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی. موسیٰ علیہ السلام نے جو زمین پر اپنی لاٹھی ماری تھی تو وہ اچانک ہلنے لگی تھی سانپ کی طرح. تو تم دیکھتے ہو کہ زمین حرکت کرتی ہے، ہلتی ہے، کیونکہ اس میں سے پھر ظاہر بات ہے شاخیں نکلیں گی، اس کے اندر جڑیں مضبوط ہوں گی، تو زمین ہلے گی فصل کے لیے. وربت، وربت، اور پھر وہ اپکتی ہے، یعنی اور پھولتی ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، فصل آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین اٹھ رہی ہے، سبزہ نکل رہا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی خوشنما نباتات ہم اگا دیتے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کر رہا ہے. تو ذرا سوچو، زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو سکتی ہے، تم مٹی سے لے کے واپس مٹی تک ہم تمہیں پہنچا سکتے ہیں، تو پھر کیسے شک کر سکتے ہو تم؟ یہ نباتاتی سائیکل ہے چند مہینے کا، تمہارا اپنا سائیکل ہے چند سالوں کا، بس یہی فرق ہے نا. لیکن اینڈ ریزلٹ تو یہی ہے کہ ہم اٹھائیں گے. تو جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ بعد میں اعادہ کرے گا، یہ حق بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی ذات الحق ہے. اس کے الحق ہونے میں، سچا ہونے میں، وعدے کی پختگی میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. وہ مردہ کو زندہ کر لے گا. زمین تمہارے سامنے مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دی، تو وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. اور وہ کیوں یہ سب کرے گا، یہ سب اللہ کیوں کر رہا ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. دنیا میں تو یہ نتیجہ برعکس نکلتا ہے. جو شریف انسان ہے وہ تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، اور جو بدماش عیاش ہیں وہ تو یہیں دنیا میں سارے کے سارے مزے لے رہے ہوتے ہیں. تو نتیجہ نکلنا چاہیے. یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جہاں نیکوکاروں کو پوری کی پوری جزا دے دی جائے، اور یقیناً ایسی کوئی زندگی ہونی چاہیے جہاں بدماشوں، عیاشوں کو، ناہنجاروں کو ایسی سزا ملے جو کہ ابدی ہو، قائم دائم رہے. کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ کا ایک الگ قانون اور دنیا ہونی چاہیے. دنیا میں انصاف نہیں ملتا، وہاں ملتا ہے. تو یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے، اس کا جواب اگلی آیت میں ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت لازماً آئے گی، اور اے انسانوں اس میں کوئی شک مت رکھنا. یعنی تم جو اپنی زندگی گزار رہے ہو، یہ تو احسان کے طور پر گزار رہے ہو، آزمائش کے طور پر گزار رہے ہو. ہمارا احسان ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے. ہم تو دیکھ رہے ہیں تم کو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں 30 سال، 60 سال، 80 سال جتنی عمر دیتے ہیں اس میں تم جنت کماتے ہو اپنے لیے یا دوزخ کا ایندھن بنتے ہو. لا ریبہ فیہا، آئے گی وہ قیامت، اس میں کوئی شک نہیں رکھنا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ بات بھی لازماً ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں میں سے دوبارہ اعادہ کرے گا. دوبارہ بعث بعد الموت ہوگا، قبریں شق ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن انسان دیکھیں اتنا سرکش ناہنجار ہے
کہ ان چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں پھر ایسے ہیں، دیکھیں پھر لوگوں کا لفظ ہے، یعنی جنرل اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں عجیبی کوئی رائے رکھتے ہیں کہ کیسے بعد سے بعد الموت ہو جائے گا، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کی شریعت کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ سارے جھگڑے ہیں فی اللہ بغیر علم، حالانکہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ علم سے خالی ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب موجود ہی نہیں ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوں، یہ تو قرآن مجید تہذیب تمدن ہم دے رہے ہیں، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس ایسی کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ پڑھ کر اپنا کوئی راستہ بتائیں، کتاب شریعت حضور قرآن مجید تو ہم نے دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک مجسم قرآن مجید کی حیثیت سے تھے، تو یہ ساری احسانات تو ہمارے ہیں، ثانی عطفہ لیضل عن سبیلہ، یہ سب اس لیے ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری یوں سمجھیے شرارتیں اور انسان کے جیوں کی جو چیزیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ ذات خداوندی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ثانی عطفہ، وہ پیٹھ پھیر کے اعراض کر کے چل دیے دیتے ہیں، ان جھگڑوں کے متعلق اپنا عقیدہ پختہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کی راہ سے، خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، بے راہ ہیں، اور چاہتے ہیں دوسرے بھی ان کی راہوں پر آ جائیں، لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی رسوائی رکھی ہے، ذلت رکھی ہے، خواری رکھی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی ہوئی آگ کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ذالک بما قدمت یداک، اور حال تو یہ ہے کہ ان کو بول دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو تم نے آگے بھیجے ہیں، یہ سب کچھ جو تم لے کر آئے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور حال تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روز کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، نہ دنیا میں اور آخرت میں تو اس کا عدل جو ہے پورے طور پر قائم دائم ہوگا۔ یہاں ایک رکوع مکمل ہو گیا، اب اگلا رکوع کیونکہ آج ہم لوگ 3 رکوع کریں گے انشاءاللہ، تو غالب گمان یہی ہے کہ آدھے گھنٹے اور چلے گا یہ سیشن۔ وَمِنَ النَّاسِ، چلیں ایک اور یہاں پہ اب لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں تو اور لوگوں کا ذرا ایک تذکرہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ویرائٹیز کتنی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے سے، بچ بچ کر۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، قرآن مجید ایک جو فلسفہ پیش کرتا ہے اس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے، اس آیت کو، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بچ بچ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اس سے آگے نہیں نکلتے، جس کو قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں فرما دیا گیا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرض کو اضافے میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے، ہر جو تحریک اس دنیا میں چلے گی قیامت تک وہ 2 طرح کے 2 طبقات پر ہوگی، ایک وہ لوگ جو کہ حق کو قبول کر لیں، پھر ہر سے بعد آباد پھر وہ منجداڑ میں کودنے کو تیار ہوتے ہیں، جان نفس مال سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لیکن یہ وہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کر کے بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن اعلی حرف، بچ بچ کر، زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مولنا نہیں چاہتے ہیں زیادہ، اپنے لیے جان اور مال کو اور نفسانی خواہشات کو بھی بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ انسان جو ہے آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو کہ اپنے مال اور جان کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لوگ بچاتے ہیں، مال بھی بچاتے ہیں، نقصان نہ ہو، کوئی قربانی نہ دینی پڑ جائے، یہ سارے معاملات ہیں۔ ہمارے اعلیٰ کیریئرز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل لیں، ہماری اونچی نسل ہے وہ بھی اس کو بھی بڑھاوا مل جائے، یہ ساری باتیں ہیں، بین بین اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ان کو کوئی دنیاوی نفع پہنچتا ہے تو وہ قرار پا لیتے ہیں، چین میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی جہاد کی عام اپیل نہیں ہے، چندے کی کوئی عام اپیل نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں دینی پڑ رہی ہے، خوش رہیں گے، ظاہراً بہت اچھے طور پہ اپنی زندگی رکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی راہیں اڈاپٹ کریں گے، ان کے پاس چلت پھرت رکھیں گے تاکہ اہل ایمان کے اندر بھی ان کا شامل حال رہے، یہ بھی معاملہ لوگوں کو دکھتا رہے، یہ سب چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ،
جب اگر ہم کوئی آزمائش ڈال دیں، کوئی نقصان آنا شروع ہو جائے، قربانی دینی پڑ جائے، فتنہ آ جائے، کوئی چیخ آ جائے، کوئی پکارا آ جائے وہاں سے کہ چلو نکلو اللہ کی راہ میں، جان مال لگاؤ، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان انقلب علی وجہ، تو وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑتے ہیں. یعنی پھر ان کے اندر وہ ہمت ارادی اور قوت پختگی اس طرح نہیں آتی جس طرح وہ اہل حق میں آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں پھر کہ اب تو جنگ کی کال آ گئی ہے، مال لگانا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی. تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں تکلیف آئی، آزمائش آئی، اوندھے منہ گر گئے، اور جہاں کوئی خیر بھلائی آئی وہاں صحیح صحیح سالم سالم رہے، اچھا لگا ان کو، ظاہری قرار پاتے رہے. خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ہے، خسارہ ہے، بربادی ہے. اس کے ہاتھ سے دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے سب سے بڑی نقصان، سب سے کھلم کھلا نقصان یہی ہے کہ انسان بیلنس چل رہا ہو. اب یہاں معاملہ دیکھیں کتنا اہم ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ ایک طرف فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے. تو ایک یہ معاملہ بھی ہے اور ایک دوسرا معاملہ بھی ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے کس کشتی میں سوار ہونا ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہا ہے جو نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بات مانی جائے گی، حالانکہ پوری کی پوری جو قابض ذات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے اوپر نفع اور نقصان کا مالک ہے. لیکن یہ لوگ کسی اور کو پکار رہے ہیں جو کہ نہ نفع اور نقصان کی کوئی سقط رکھتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے انتہائی درجے کی گمراہی، انتہائی درجے کی ضلالت، انتہائی درجے کی دوری، یہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، حالانکہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کا نفع جو ہے وہ دور ہے، ان کا جو ضرر ہے وہ قریب ہے. ضرر جو ہے وہ زیادہ قریب ہے نفع کے، یعنی تکلیف زیادہ جلدی آ جائے گی اگر ان لوگوں کو پکار رہے ہیں بنسبت نفع کے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجا، کسی اور کی بھی بندگی کری تو ظاہر بات ہے نفع تو ہوا ہی نہیں، الٹا ضرر آ گیا، ضرر کا اندیشہ ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، ایسا کارساز بھی برا ہے اور ایسا رفیق بھی برا ہے. یعنی مولا تمہارا اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے تھا، مولا تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے تھی. تمہاری جو شریعت ہے، تمہارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہیں، یہ تمہارے آئیڈیل ہونے چاہیے تھے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی ساری چیزوں کو کسی اور ذات سے منسلک کر لیا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور جو اچھے اعمال کریں گے، اعمال صالح کی پونجی بھی لے کر آئیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ریزیڈینشل گارڈنز میں جائیں گے. ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. فعال لما یرید کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اب یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 15، یہ بھی سمجھ لیں کہ مشکلات قرآن مجید میں سے ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے. دیکھیں، جو شخص دین کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، جو شخص داعی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے، اب اس کو ظاہر بات ہے ایک امید بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں آئے گی کل آئے گی، کل نہیں آئے گی پرسوں آئے گی، بالآخر اللہ کی مدد آئے گی. لیکن کبھی حالات کو دیکھ کر اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد واقعتاً آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، کہیں امید نہ کھو جائے اس کی، یہ نہیں. اور اگر یہ معاملہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے خرابی اور یوں سمجھیے ہلاکت کا باعث بن جائے گی. تو حال یہ ہونا چاہیے کہ امید ہمیشہ اینڈ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اپنی سی کوشش کریں لیکن امید ہاتھ سے جانے نہ دیں. اللہ سے مایوسی نہیں، بلکہ ایک امید پیوستہ رہے شجرے سے، امید بہار رکھ. یعنی ایک امید اللہ تعالیٰ سے، مایوسی نہیں. دیر ہو جائے مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد انشاءاللہ کرے گا. یہ ایک پختہ ارادہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آگے آپ لوگ پڑھیں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو راستے میں ہماری کوشش کرتے ہیں ہم تو لازماً ان کو اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں تو آپ پڑھ چکے ہیں لا تخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تیرا وعدہ پورا ہوگا یا نہیں، تیری مدد آئے گی یا نہیں. ہمیں اندیشہ تو اس بات کا ہے کہ ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں. تو یہ کیفیت ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کیا فرمایا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہو ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں،
تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کو چاہیے ایک رسی آسمان تک تانے، اس کے ذریعے سے آسمان تک کوئی رسی لگائے. جس طرح آپ کو معلوم ہے آسمان سے رسی جو کون سی لٹکتی ہے، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. بڑی خوبصورت مثال دیکھیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ فرض کریں ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. قرآن الحبل اللہ، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں. اسی طرح ایک امید ایک مانوی رسی ہے جو اللہ سے ہمیں جوڑے ہوئے ہے، ایک سہارا ہے کہ ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ رسی ہے. اگر یہ رسی کٹ جائے تو ہوگا کیا؟ ہم لوگ سارے کے سارے اوندھے منہ گر جائیں گے. تو یہ قرآن مجید وہ رسی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کی ایک امید وابستہ رہتی ہے، جس سے یہ قرآن مجید وہ ذریعہ ہے، وہ میڈیم ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے آپ کی ایک امید رہتی ہے. آپ کبھی ڈپریشن انگزائٹی میں نہیں جاتے ہیں، آپ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے ہیں. تو اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امید اپنی ہٹا دے اور وہ جو ہے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد نہیں کرے گا اس کی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کو چاہیے ایک رسی تانے آسمان سے لے کر زمین تک، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر رسی کو کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور پھر خود دیکھ لے کہ اس کی یہ مایوسی، اس کا یہ غصے کی جو آگ جس میں وہ جل رہا ہے اس میں کچھ کمی ہوئی یا نہیں ہوئی. یعنی رسی جب تک ہے امید ہے، سہارا ہے اللہ کے وعدوں پر، اس کی مدد پر، آخری وعدوں پر، سب پر امید رہے گی. اور اگر یہ رسی کٹ گئی تو امید ہی ختم، وہ مؤثر ذریعہ بھی ختم. اور یہ امید کا سب سے بڑا میڈیم کیا ہے؟ اس کی مثال اگلی آیت میں فرما دی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے جس میں واضح نشانیاں آلریڈی موجود ہیں، کھلم کھلا دلیلیں موجود ہیں تابعین حق کے لیے، ساری چیزیں ہم نے دے دیں اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حق کی ہدایت کر دیتا ہے، یا جو چاہتا ہے حق کو لینا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان اور یہودی والصابئین اور صابئین اور نصارہ والمجوس اور مجوسی یعنی ایرانی والذین اشرکوا اور مشرکین یعنی ڈسینڈنگ آرڈر میں سارے کے سارے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان تمام لوگوں کے درمیان روز قیامت اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا عدل سے. یعنی یہ جو ابھی جھگڑ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، مجوسی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں کہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مت سنو، ہماری پارٹی کو جوائن کرو، وہاں مسلمان سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لو. یہ جتنے معاملات چل رہے ہیں یفصل بینہم، میں خود فیصلہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پہ کہ وہ عدل و انصاف سے فیصلہ کرے گا. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، اب دیکھیں یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ بھی کر لیجئے گا، 18ویں آیت. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ اے انسانوں تم نے دیکھا نہیں؟ اور یہ بڑی منفرد ہے کہ اوپر سے نیچے تک ایک ڈسینڈنگ آرڈر میں سارا معاملہ آ رہا ہے. کیا انسانوں تم نے دیکھا نہیں؟ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کے سامنے سروے سجود ہے. والشمس، اور سورج بھی ہے، اس سے نیچے ہیں والقمر، اور چاند بھی ہے، والنجوم، اور ستارے بھی ہیں، اور نیچے آئیے والجبال، زمین میں سب سے اونچی چیز پہاڑ بھی اس کے آگے سروے سجود ہیں، والشجر، اور درخت بھی ہیں، والدواب وکثیر من الناس، اور چوپاہے بھی، یہ سارے سروے سجود ہیں. لیکن وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی کچھ، یعنی بہت سے لوگ ہیں جن میں تفریق ہیں، کچھ باغی ہو گئے ہیں، کچھ کے اندر سرکشی آ گئی ہے لوگوں میں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہر شے اس کے آگے سروے سجود ہے، سجدے میں گری ہوئی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن انسانوں میں بغاوت ہے، سرکشی ہے. کچھ لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا، حالانکہ سورج خود اللہ کو پوج رہا ہے. کچھ لوگوں نے چوپایوں کو پوجنا شروع کر دیا، ہندوؤں نے کہا یہ جو گائے ہیں یہی ان کی دیوی ماں ہے، یہ خود خدا بنا کے گھوم رہے ہیں ان سب کو، حالانکہ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنایا ہے جو اس کے آگے سروے سجود ہے. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے تو ایسے بھی لوگ ہیں جن پر حق الہی، عذاب الہی ثابت ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو خدا ہی ذلیل کر دے تو اس کے لیے اے انسانوں تم عزت والا نہیں پاؤ گے. کہاں پاؤ گے اس کا مکرم؟ جنہوں نے اپنے آپ کو ہی ذلیل کر دیا، مخلوقات کے آگے جھک گئے،
ان کو معبود بنا لیا، ان سے امیدیں لگا کے بیٹھ گئے، ان کو تازہ خدا بنا لیا، وہ تو خود ہی ذلیل ہو گئے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ حالانکہ اللہ نے تو انسانوں کو خلیفہ بنایا تھا، اس کی اطاعت پر کاربند فرمایا تھا، مسجود ملائکہ بنایا تھا، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت دی تھی۔ اب جو انسان اپنی ان تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک گیا، تو فما لہ من مکرم، ایسے انسان کے لیے تم کبھی اکرام، کوئی عزت نہیں پاؤ گے جس کو خدا ہی ذلیل کر دے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے ہاتھ کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے معاملے میں۔ یعنی ظاہر بات ہے مکے کی یہ دور کی آخری سورہ مبارک ہے۔ اب یہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا کہ وہ جو اب ایک پوری کشاکش ہے حق اور باطل میں، ایک طرف سارے کے سارے مشرکین مکہ جمع ہوئے ہوئے ہیں، قریش کا گروپ پورا جمع ہوا ہوا ہے، اور ایک طرف الگ گروپ بنا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اہل ایمان صحابیوں کا۔ ایک ان کی رائے ہے اللہ کے بارے میں اور ایک ان کی رائے ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جو آپس میں اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ اٹھ چکے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی، انہوں نے انکار کیا، تو ان کا حشر کیا ہوگا ذرا سنیے گا، الفاظ کتنے سخت ہیں۔ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے جو کپڑے گانٹے جائیں گے، جو قطع کیے جائیں گے، جیسے درزی کاٹتا ہے کپڑے، من النار، من نار، وہ آگ کے ہوں گے، یعنی آگ کا ہی کوئی بچھونا ہوگا، آگ کا ہی کوئی لباس ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سے ایسا تیز گرم ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کا معاملہ یہ ہوگا یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس سے جھلس پڑیں گی، تباہ اور برباد ہو جائیں گی، پگھلا دی جائیں گی ان کی کھالیں، اور وہ بھی جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی کھال بھی جل جائے گی، اور اگر وہ پیا پانی تو وہ اس سے پیٹ بھی، اس کے اندر بھی بہت تیز حرارت پیدا ہو جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے مارنے کے لیے، سروں پہ مارنے کے لیے ہم نے تیار رکھے ہیں لوہے کے ہتھوڑے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، وہ لوگ جب اس دوزخ میں گھٹ گھٹ کر گھبرائیں گے اور وہاں سے نکلنا چاہیں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، تو واپس اسی میں اوندھے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جلنے کے عذاب۔ اس عذاب الہی کی شدت، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک تمہارے پاس آپشن تھا دنیا میں، اب وہ آپشن ختم ہو گیا، ظاہر بات ہے وہ حقائق اب تم پر منکشف ہو گئے، اب لوٹنا اس زندگی میں دوبارہ یا کوئی ایمان کی پونجی لے جانا، یہ بہت ایک دم یوں سمجھے جس طرح ہم لوگ سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ نہیں نکلیں گے وہ جہنم سے جب تک یہ کہ جو اونٹ کے ناکے، جو کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جس طرح یہ معاملہ اتنا ناممکنات میں سے ہے، تو ظاہر بات ہے یہ لوگ بھی جہنم سے اب نہیں نکل سکتے۔ لیکن اس کے برعکس اب دیکھ لو، ایک یہ معاملہ بھی ہے، اگر دنیا میں سرکش اور بدمعاش اور عیاش بن کے گزارنا چاہو زندگی تو اینڈ رزلٹ یہ ہے، اور اگر زندگی میں نیک دامن زندگی گزارو گے، پاک صاف زندگی گزارو گے، تو ان کا بھی انجام سنو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یقیناً اللہ داخل کر دے گا از خود ایمان والوں کو، کہاں پر؟ جن ایمان والوں نے وعملوا الصالحات، یعنی عمل صالح بھی کرے ہوں گے، لے جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کشاکش جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو وہ ریزیڈینشل گارڈنز میں، جنات میں، جن کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہوں گی، تاکہ اریگیشن کا بھی معاملہ آٹومیٹک جاری و ساری رہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتی پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی جو پوشاک ہوگی وہاں پر وہ ہوگی ریشم کی۔ دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، لیکن اللہ وہاں حلال کر دے گا، نیچے گاڑھا ریشم ہوگا اور اوپر باریک ریشم۔ یعنی ہر محرمات سے اگر آج میں اور آپ بچ جائیں تو اللہ وہاں وہ چیزیں حلال کر دے گا۔ زنا سے انسان بچ جائے، اللہ تعالیٰ وہاں حوریں حلال کر دے گا۔ شراب سے آپ بچ جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں شراب حلال کر دے گا۔ دنیاوی لذتوں سے اور نفسانی خواہشات سے آپ وہاں یہاں بچ جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں تمام لذتیں اور نعمتیں آپ کو دے دے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی ہوگی، ہدایت ہوگی اس پاک صاف کلمے کی، یعنی جو کلمے پہ انہوں نے زندگی گزاری، وہ کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پاک صاف کلمے ہیں۔ تو جو شخص اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو استقامت عطا فرما دے، جو شخص اپنے آپ پر
جم جائے یہ کلمات پڑھ کر، جس طرح حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی جس نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا اور جم گیا۔ پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن جم جائے اللہ کی اطاعت پر، اس کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس کے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے، یہ ہے اصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اصل مشن تو یہ ہے۔ تو ان کی ہدایت جس طرح دنیا میں ہوئی سیدھے راستے پر، طیب راستے پہ، پاک صاف کلمے کی پر ان کی اصل بنیاد اٹھی، وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور پھر ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ سیدھے رحمت برے راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ان پر کھول دے گا، یعنی اسی سیدھے راستے پر وہ چلیں گے چلیں گے چلیں گے، یہاں تک کہ وہ سیدھا سیدھا راستہ چلتے چلتے ان کو آج جنت الفردوس میں انشاءاللہ پہنچا دے گا، جو لائق حمد ہے، صراط الحمید، سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ جو رحمت بھرا ہے، حمد بھرا ہے۔ ان الذین کفروا، اور دیکھیں دوبارہ اس کے کانٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ بات لے کر آ رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، یعنی کافر ہوئے بھی اور ایک طریقے سے کافر مرے بھی، ظاہر بات ہے زندگی جو ہے ان کی اسی کفار میں گزری، اسی مشرکانہ اوہام میں گزری، مشرکانہ عقیدوں پہ گزری، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا ان مسلمانوں کے ساتھ سرزمین مکہ میں، اس کو ہائی لائٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے میں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے بھی وہ روکتے رہے۔ یہاں پہ اب مسلمانوں کا گھیراؤ کر دیا ان لوگوں نے، اب مسلمان یہاں بیت اللہ سے ایک طریقے سے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہاں عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں عمرے اور حج سے وہ استفادہ نہیں لے پا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی الفاظ یہ ادا ہو گئے کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں، مجھے تیری عبادت کرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ راستہ روکا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے بھی ان لوگوں کو روکا، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ بالحاد، جس کو ہمارے اس بندے ابراہیم نے، حضرت ابراہیم نے اس طور پہ تیار کیا تھا کہ اس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے ایکول کر دیا تھا، مساوی کر دیا تھا، سواء العاکف فیہ والباد، ہر انسان کے لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ بہت محترم ہے اور ایکول ہے۔ حرم میں جو حقوق انسانی ہے اس میں کوئی فرق تو نہیں کیا جاتا، آج بھی نہیں کرتے، آج بھی کوئی انسان کہیں پہ بھی آ کے بیٹھ جائے، پہلے خطے میں بیٹھ جائے یا پھر دوسرے کسی اس کے خانہ کعبہ سے کسی اور جگہ پر مقام ابراہیم کے پیچھے بھی نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سواء العاکف فیہ بالحاد، اس میں برابر ہیں سارے کے سارے، چاہے اس میں وہ رہنے والے ہوں یا باہر والے ہوں، چاہے وہ مکی ہو یا باہر والوں۔ اب ظاہر بات ہے وہاں کوئی بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے تو کوئی وہاں عربی یہ نہیں بول سکتا کہ میری اس پوسٹ سے ہٹ جاؤ، میں مکی ہوں، تم جو ہے پاکستانی ہو، نہیں۔ اور اگر وہ کچھ اس طرح بولے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو شخص اس بیت اللہ کی سرزمین پر، یعنی اس خانہ کعبہ کے اطراف میں، یعنی مسجد حرام میں الحاد کرے گا، ظلم کرے گا، بظلم نذقہ من عذاب علیم، خلاف دین کا کوئی قصد رکھے گا، ظلم یعنی شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ یوں سمجھیے شرارت کوئی انجام دے گا اسی خانہ کعبہ کے اراؤنڈ، من عذاب علیم، اس کو ہم سخت ترین عذاب دیں گے، جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ برابر ہے، مساوی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو یہ سارا ایکول چلتا ہے معاملہ۔ حضور نے یہاں تک فرمایا اور اس امت کو اتنی توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے یہاں سے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے برابر ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عربک ہوں، چاہے نان عربک ہوں، عجمی ہوں، عربی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، چھوٹا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، جو بھی ہو، سارے کے سارے برابر ہو، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، جس کے اندر تقوی ہے وہی آگے جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے تقوی کا پورا دار و مدار ہے آپ کے دل سے، اور دل کا سارا دار و مدار ہے ذات خداوندی سے، تو یہ دل اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ ہو سکتا ہے جو شخص بہت بڑا عالم دین بنا بیٹھا ہو اس کے اندر ایمان موجود ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جو کہ اتنا عالم دین نہ ہو اس کے اندر ایمان ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان رکوع پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے بھی محفوظ فرمائے جو کہ ہم نے ان آیات میں پڑھا کہ جو کفار کا معاملہ ہوا ہے اور جو ان کو یہ جہنم سے ان کی آمیزش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک انجام سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں داخلہ ممکن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔